الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في مقام آخر وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى في مقام آخر قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی آخری آیات کریمہ کی روشنی میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں. ایک سلسلہ ہے رجال اللہ کا جن میں سر فہرست انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت ہے، اور دوسرا سلسلہ ہے کتاب اللہ کا کہ جن میں قیامت تک رہنے والی اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے اندر بھی سب سے افضل اور تمام انبیاء کے امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہدایت کے رجال اللہ والے سلسلے کے سرخیل اور امام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ جو بندے ہیں
ان کے راستے کی پر چلنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، اس سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیات کریمہ کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو منعم علیہ لوگ کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں، ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کی معیت کے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ گھر کے اندر جب میں ہوتا ہوں تو بسا اوقات آپ کی یاد آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب تک پھر آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کے پاس بیٹھ نہ جاؤں، اس وقت تک مجھے چین نہیں ملتا۔ تو عرض کیا کہ اب میرے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد، آخر مرنا تو ہے، مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر ہوں گے، اور میرا اولاً تو جنت کے اندر داخلہ یقینی نہیں ہے، اور اگر جنت کے اندر داخل ہو بھی گیا تو میرا درجہ آپ کے مقابلے میں بہت نیچے ہوگا، تو جنت کے اندر پھر مجھے آپ کی زیارت اور آپ کی معیت کے بغیر چین کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے سکوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو جنت کے اندر اسے یہ انعام دیا جائے گا کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ان میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اگرچہ درجات کے اعتبار سے فرق ہوگا، جیسے دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اور جو آدمیوں کے معیار ہیں زندگی گزارنے کے، وہ مختلف ہیں۔ کئی لوگ ہائی سوسائٹی کے لوگ کہلاتے ہیں اور بہت اونچے درجے کے، اعلیٰ درجے کی رہائش گاہوں کے اندر رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت کم درجے کی رہائش گاہوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے پاس جا کر کسی وقت میں تھوڑی دیر کے لیے ان کی معیت اور ان کی رفاقت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بھی تمہیں یہ موقع دیا جائے گا، سارے جنتیوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اور اپنے اپنے درجات کے مطابق، کوئی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت سال میں 1 مرتبہ کر لے گا، کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ کر لے گا، کوئی روزانہ کر لے گا۔ تو یہ باوجود درجات کے اندر کمی بیشی اور تفاوت کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان لوگوں کی معیت نصیب فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے چونکہ یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں، تو یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں سے مراد یہ لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی پر ایمان لانا یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تشریف لائے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ان انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اسی عقیدے پر مر جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا، قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ جیسے آج کل جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس وقت تک وہ ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے لیکن پچھلے کسی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام ساروں کی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، اتباع صرف حضور کی جائے گی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلے انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہوگی۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے قریب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود کہ نبی ہیں لیکن جب قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا تو وہ شریعت محمدیہ اور اسلام کے طریقے کے مطابق چلیں گے اور اسی شریعت محمدیہ کے مطابق وہ فیصلے کریں گے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج اس میرے دور نبوت کے اندر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا. جس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اگر وہ حیات ہوتے اور اس دور کو پا لیتے تو حضور کی اتباع ضروری تھی، تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہ ضروری ہوگی. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پر ایمان کے جو مدعی اور دعوے دار ہیں جن کو یہودی کہا جاتا ہے، ہم ان کی نقالی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پیغمبر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بھی حیات ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. تو کہاں آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ کہاں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جو ہم لوگ ہیں اپنی زبانوں سے نام لیتے ہیں اور عشق کے دعوے کرتے ہیں، تو ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی تقلید کتنی کرتے ہیں اور اس تقلید کے اندر ہم فخر کتنا محسوس کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی جماعت انبیاء کی. دوسری جماعت ہے صدیقین کی. صدیقین جو ہے نا یہ صدیق کی جمع ہے اور صدیق کا لفظ جو ہے نا یہ صدق سے نکلا ہے. صدق سچ کو کہتے ہیں اور صدیق ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ جو زبان کا سچا ہو، وعدے کا کھرا ہو اور معاملے کا صاف ہو. کسی آدمی کے ساتھ معاملہ کرے تو صاف ستھرا معاملہ کرے، بات کرے تو سچائی کی کرے، جب بھی کسی کا ساتھ دے تو صداقت اور سچائی کی بنیاد پر دے، حقانیت اور رسول پسندی کی بنیاد کی پر کسی کا ساتھ دے اور کسی کی مخالفت کرے. ایسے شخص کو صدیق کہا جاتا ہے. اور صدیقین کے اندر سب سے اونچا مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا صدیقین کی جماعت کے اندر. تو یہ صدیقین کے اندر یہ افراد داخل ہیں. اب معاشرے کے اندر ایسے افراد جو ہے نا وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے کہ جو ہر موقع پر ہر بات کے اندر سچی بات کریں، ان کا جذبہ سچا ہو، نیت کے سچے ہوں، معاملے کے کھرے اور صاف ہوں، وعدے کے پکے اور پورے ہوں، زبان ان کی ایسی ہو کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے تو آدمی بھروسہ کر لے، اعتبار کر لے کہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. ایسے لوگ خال خال ملتے ہیں کہ جو اپنی زبان پر قائم رہیں. آج کل تو زبان بدلتے دیر نہیں لگتی، کسی موقع پر کوئی زبان کرتے ہیں، بعد میں کوئی تھوڑا سا فائدہ کچھ اور مل رہا ہو تو زبان کو بدل دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان کو صدیقین کہا جاتا ہے. ایسے صدیقین کی میت اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے آدمی کو نجات حاصل ہوگی اور صراط مستقیم نصیب ہوگا. تیسرا درجہ آتا ہے شہداء کا. شہداء شہید کی جمع ہے اور شہید کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ایمانیات کی شہادت دینا اور دوسرا معنی ہے اللہ کے راستے کے اندر یا اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان تک کو قربان کر دینا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی اللہ کے دین کی خاطر یا اللہ کے دین کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ مال کی پرواہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ اپنے وقت کی پرواہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ کسی دوستی یاری کی، کسی رشتہ داری کی پرواہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ایسے افراد کہ جو افراد اللہ کے حکم کو سارے رشتوں اور ساری چیزوں کی پر مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں. مال جاتا ہے تو جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، دوستی یاری ختم ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ایسے افراد کو شہید کہا جاتا ہے، ایسے افراد کو شہداء کہا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد کہاں ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے پکے سچے مسلمان کہ جو کسی بات کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھیں، ایسے افراد خال خال ملتے ہیں. تو ایسے لوگ انعام یافتہ. یہ دوسری جماعت ہوگی. تیسری جماعت ہے صالحین کی. صالحین صالح کو کہتے ہیں اور صالح کا معنی ہوتا ہے نیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد کی جن کی زندگی کے اندر نیک اعمال کا غلبہ ہو. بندہ بشر ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتی ہو لیکن وہ خطا سے جلدی توبہ کر لیتے ہوں اور نیکی کا غلبہ ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہو، ان کی عبادات کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر، ان کی طرز زندگی کے اندر، ان کی گھریلو زندگی کے اندر، ان کی اجتماعی زندگی کے اندر، ہر موقع کے اوپر ان کی صالحیت اور ان کے اندر اعمال صالحہ کا غلبہ نظر آتا ہو، نیکیوں کا غلبہ نظر آتا ہو. ایسے لوگوں کو صالحین کہا جاتا ہے. آج اگر ہم اپنے غریبانوں کے اندر جھانکیں تو ہمارے اندر برائیوں کا غلبہ نظر آئے گا، نیکیوں کا غلبہ نظر نہیں آئے گا. خال خال نیکی کر لیتے ہیں اور وہ نیکی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی کئی طرح کی خامیاں ہوتی ہیں.
تو یہ صالحین کی جماعت ہے، یہ چوتھی جماعت ہے کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کی پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھائیے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کو ہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ بہترین دوست ہیں۔ اس میں بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی دوستی یاری لگانا چاہتا ہے تو وہ ایسے افراد کو تلاش کرے، زبان کا سچا ہو، مال کی پرواہ نہ کرتا ہو اور اصول پسند آدمی ہو اور نیکی کا اس کے مزاج کے اندر غلبہ ہو، ایسے افراد کو تلاش کر کے ان کی دوستی، ان کی صحبت اٹھانی چاہیے۔ ان کی صحبت سے آدمی کے اندر تبدیلی آتی ہے، آدمی کا مزاج اور طبیعت بدلتی ہے اور انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک جماعت ہے انعام یافتہ، دوسری جماعت ہے مغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم ان کو کہتے ہیں کہ جن کی پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر، اللہ کی ناراضگی کا وہ نشانہ بنے ہوں، ایسے لوگوں کو مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر جو ہے یہ یہود کی پر ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ یہ یہود ایسے ہیں جن کی پر ذلت اور مسکنت کی چھاپ لگا دی گئی ہے، ان کی پر ذلت اور محتاجی کا ٹھپا لگ گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اللہ کا غضب ان کی پر پڑا ہے۔ اور اللہ کا غضب کیوں پڑا ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق۔ فرمایا کہ یقتلون النبیین بغیر حق، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان کی پر نازل ہوا، اللہ کا قہر نازل ہوا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت اور محتاجی ان کی پر اس کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں جب تک کہ توبہ استغفار نہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مغضوب علیہم ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پر اے اللہ ہمیں نہ چلا۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ کی نمازوں کے اندر کئی رکھتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن کی پر اے اللہ تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور دعا تو ہم یہ مانگتے ہیں، لیکن اس دعا کے اندر ہم سچے نہیں ہیں۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو کر اپنی عملی زندگی کے اندر جاتے ہیں تو اس دعا کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا طرز عمل، ان کا نقش قدم کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی اتباع کرنے کے اندر، ان کی نقالی کرنے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چاہے معاشیات کا میدان ہو، معاشرت ہو، غمی شادی ہو، یا اور ہمارے دیگر جو امور ہیں زندگی کے۔ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے، صرف نماز تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ دین جو ہے نا یہ صرف نماز اور مسجد تک نہیں ہے، بلکہ دین تو ساری زندگی کا طریقہ آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی مسجد کے اندر ہی گزار دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت نہیں فرمائی، تجارت نہیں فرمائی؟ تو اب اندازہ لگائیے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اسوہ حسنہ ہمارے لیے موجود ہے تو سارے چیزوں کے اندر موجود ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر حکومت بھی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر حکمرانوں کے لیے بھی سبق موجود ہے، آپ کی سیرت کے اندر باپ کے لیے بھی نمونہ موجود ہے، آپ کی سیرت کے اندر جو ہے نا وہ ایک شوہر کے لیے بھی وہ بھی نمونہ موجود ہے، ایک مبلغ کے لیے موجود ہے، ایک واعظ کے لیے موجود ہے۔
جو بھی آدمی جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر اپنے لیے نمونہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ خیال ذہن سے نکالنا چاہیے کہ مسجد اور نماز تک دین محدود ہے، بلکہ دین تو ساری زندگی کا نام ہے۔ ساری زندگی جو لائف سٹائل کہلاتا ہے نا، آدمی زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک رخ ہوتا ہے، ایک اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایسا آدمی کس طرح کا ہے، کس طبقے کا ہے، کس درجے کا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ ورنہ تو آدمی زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے۔ تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا رخ کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور کس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں، یا ہم کس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اپنے لیے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور یہود کے راستے سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ بندوں کو سکھایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغضوب علیہم کے راستے سے بچائے، ان کے راستے پر نہ چلائے۔ ظاہر ہے کہ جو ان کے راستے پر چلے گا تو جیسے وہ غضب کے شکار ہوئے ہیں تو یہ بھی غضب الہی کا شکار ہوں گے، اللہ کے کارج کا شکار ہوں گے۔ آج ہم جو طرح طرح کے مصائب کے اندر مبتلا ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ اعمال کر رہے ہیں اور شوق سے کر رہے ہیں، اور اعمال کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو یہودیوں اور نصارہ نے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے الٹے چلے جا رہے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہو گیا، دوسری جماعت ہو گئی۔ تیسری جماعت ہے وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ ضالین جو ہے یہ ضلالت سے ہے، ضاد کے ساتھ، اور ضلالت کا معنی ہے گمراہی۔ گمراہی کہتے ہیں راستہ بھٹک جانا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر غلط راستے پر چلنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو راستہ پتہ ہی نہیں ہے، بھٹک کر کہیں کا کہیں نکل گیا ہے۔ تو یہ ضالین سے مراد نصارہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور ان کو اللہ کا راستہ بھول گیا ہے، اور یہ بھول بھلائیوں کا شکار ہیں، اور ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی مکمل نہیں ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے باوجود جو ہے نا یہ اسی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گمراہی کا تذکرہ کئی آیات کریمہ کے اندر فرمایا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ مائدہ کے 6 پارے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں مبالغے کو، اپنے دین کے اندر ایسا مبالغہ نہ کرو کہ جو مبالغہ ناحق ہو، غیر الحق۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو کہ جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ وضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو ضلالت کا لفظ آیا گمراہ ہونے کا، تو یہ نصارہ کے بارے میں ہے۔ تو فرمایا کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو۔ ان کا مبالغہ کیا تھا؟ ان کا مبالغہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کیا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنا آگے گئے کہ ان کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کے ساتھ ملا دیا۔ تو اس طرح کے غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک حدیث بخاری شریف کی، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی، تم میری تعریف کے اندر حد سے زیادہ مبالغہ نہ کرو، کما اطرت النصارى، جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کی تعریف کے اندر کیا۔ فإنما أنا عبده، فرمایا کہ میں تو اس کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا میرے بارے میں یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امت کو کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا مبالغہ نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کیا۔ اور وہ مبالغہ کیا تھا کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدائی صفات کے اندر شریک قرار دیا۔ تو امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ تم میری تعریف کے اندر ایسا مبالغہ نہ کرنا
کہ خدائی صفات کے اندر مجھے شریک قرار دے دینا۔ آج بہت سارے جاہل لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنا زیادہ غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر وہ خدائی صفات ثابت مانتے ہیں، یا اپنی نعتوں کے اندر یا اپنی تقریروں کے اندر وہ جملے کہتے ہیں کہ جن کے نتیجے کے اندر وہ شرکیہ صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوتی ہیں، اور یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح علم غیب حاصل ہے۔ جتنا علم ہے، جتنا ماضی کا اور مستقبل کا، جتنا زمانہ پیچھے چلے جائیں، جتنا زمانہ آگے چلے جائیں، سارے کل ماکان و ما یکون کا علم جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس مکمل علم غیب جس کو کہا جاتا ہے جمیع ما کان و ما یکون، وہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں دے دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اصل جو مختار کل ہے، یعنی پورا اختیار رکھنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے اختیارات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالوں کو ہدایت نہ دے دیتے۔ ہمارا صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا تقاضا اور آپ کے اندر وہ ایک جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ سارے ایمان لے آئیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کا دل ہدایت کی طرف پھیر دیں، یہ اللہ ہی ہے کہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو توفیق دے دیتا ہے، اس کا دل پھیر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ حضور کی تعلیمات کو بھی پیچھے چھوڑ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا اس کو پیچھے چھوڑ دینا، اور اپنی پسند کے مطابق کام کر کے اس کو محبت رسول کا نام دینا، یہ بھی مبالغہ ہے۔ چنانچہ آج کے دن کے حوالے سے دیکھ لیجیے، یہ جتنی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، بتیاں لگائی جاتی ہیں، جتنے جو ہے نا وہ میلاد کے نام کے اوپر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور میلاد کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، اس سارے عمل کو اٹھا کر محبت رسول کا نام دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ محبت رسول کی بھی کچھ حدود ہیں، اس کے مطابق محبت رسول وہی ہوگی کہ جو اللہ کے رسول کو پسند ہوگی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس محبت کو لے کر کیا کرنا؟ محبت تو اصل وہ ہوتی ہے نا کہ جو محبوب کو پسند ہو۔ تو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو اس محبت کا جو صحیح تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے جس کو مشن بنایا اس کو مشن بنا کر لیا جائے۔ یہ کیا ہوا کہ سال میں ایک دن جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ اعمال کر لیں اور سمجھے کہ بس ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت کی ہے، اپنی جانیں تک قربان کی ہیں، اپنے مال قربان کیے ہیں، ساری زندگیاں اور سارے رشتے قربان کر دیے ہیں۔ ایمان لانے کے نتیجے کے اندر جتنے رشتے چھوٹتے تھے سب چھوڑ دیے، حضور کی خاطر چھوڑ دیے، اپنا وطن چھوڑ دیا حضور کی خاطر، سب کچھ قربان کر دیا اور ساری زندگی کے لیے حضور کے ہو کر رہ گئے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سال میں ایک دن ہم اپنی مرضی کے مطابق منا لیں گے، اس سے محبت رسول کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت الگ چیز ہے اور محبت کا دکھاوا الگ چیز ہے۔ آج ہم جس فریب کے اندر مبتلا ہیں نا، یہ محبت کا دکھاوا ہے۔ محبت تو ایک لطیف جذبہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اور جس کا اظہار جو ہے نا وہ محبوب کے ساتھ وارفتگی، محبوب کی چیزوں اور محبوب کے نقش قدم کو پسند کرنا اور اس کے اندر مر مٹنے کا نام ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ رسمی طور پر کچھ کر دیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کوئی اتنی معمولی چیز ہے کہ ایسے چلتے پھرتے ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اور اس رنگ کے اندر ڈھالنا پڑتا ہے جو رنگ اللہ کے رسول کا تھا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس رنگ کے اندر ڈھالا، اور اتنا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر حضور کی اتنی پیروی کی کہ جو اعلیٰ درجے کے صحابی تھے جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بدری صحابہ جو مرضی کر لیں ان کی بخشش ہی بخشش ہے۔ یہ کیوں فرما دیے؟ بھروسہ تھا، اطمینان تھا کہ کوئی غلط نہیں کریں گے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمانے لگے تو آپ نے خلفائے راشدین کے حوالے کر دیا امت کو، فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت پر چلنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا۔ یہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خلفاء پر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ میرے ہی طریقے پر رہیں گے، میرے طریقے سے ہٹیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اطمینان تھا، کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ نے امت کو فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا، لیکن ان سارے اختلافات کے اندر حل کرنے کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو دیکھ لینا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو دیکھ لینا، اسی سے تمہیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے آج جتنے اختلافی مسائل ہیں ان کے اندر صحابہ کرام خلفاء راشدین کا طرز عمل دیکھ لیں کہ خلفاء راشدین نے 12 ربیع الاول کے موقع پر کیا کیا، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے کون غلط راستے پر ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ غلو نہ کریں، حدود سے تجاوز نہ کریں، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ضالین فرمایا، گمراہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ تیسری جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے پر یا اللہ ہمیں نہ چلانا۔ تو آج ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو جب ان کے راستے پر چلیں گے تو پھر ہدایت تو نصیب نہیں ہوگی۔ ہدایت کے لیے ہم جو دعا سورہ فاتحہ کر رہے ہیں اسی دعا کے مطابق اپنی زندگی بنانی چاہیے، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو ہمیں اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔